نحمده ونصلي على رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سجاد نشین صاحب، سردار بیگ صاحب علیہ الرحمہ اور دیگر اکابرین علماء و مشائخ اور عزیزان گرامی، میں سب سے پہلے آپ سب سے معافی کا خواستگار ہوں کہ مجھے یہاں حاضر ہونے میں کچھ تاخیر ہو گئی. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو درگزر فرمائیں گے. میں اس تیاری سے یہاں حاضر نہیں ہوا تھا کہ مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے، لیکن مخلصین و محبت کرنے والوں کے اصرار پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی یہ تقریب حضرت خواجہ سید اسد حسین ہارونی مدنی و سلطانی علیہ الرحمہ کی سوانح حیات کی رسم اجرا کے سلسلے میں، جس کو محترم پروفیسر ریاض متین صاحب نے بڑی عقیدت و محبت سے لکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک مرید کو جو پیر سے وابستگی اور محبت ہونی چاہیے، میں نے ان کی اس مختصر سی سوانح حیات کی دیکھنے سے محسوس کیا ہے. میں ان کو قابل مبارکباد سمجھتا ہوں. حضرت خواجہ گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ مرید کو اپنے پیر کی دیوار کے تعلق سے بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ دیوار ٹیڑھی ہے تو اس دیوار کو ٹیڑھی بھی نہ کہیں. یہ ہمارے پیروں کی تعلیم تھی اور ان کے ارشادات تھے. اگرچہ کہ ہم اس قابل نہیں ہیں اور نہ ہم نے ان کی پوری طور سے پیروی کی ہے، اور میں البتہ اس بات سے آپ حضرات سے دعا کے لیے درخواست گزار ہوں کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم کو ان کے فیضان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں دو طرح کی حکومتیں کار فرما. ایک وہ جو توپ و تفنگ کے زور پر حکومت کرتے تھے اور اپنی سلطنت کی وسعت کا کام انجام دیا کرتے تھے، اور ایک ان بوریا نشینوں کی جماعت تھی جنہوں نے ہندوستان کے رہنے بسنے والوں پر، ان کے دلوں پر تالیف قلوب کے ذریعے سے حکومت کی تھی، جس کے حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز نور اللہ مرقدہ کے سر صحرا تھا.
ہم کو ان بزرگوں سے نصیب ہوئی اس کا میں کیا ذکر کر سکتا ہوں، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ انہوں نے اس ہندوستان میں تبلیغ دین کا جو کار عظیم انجام دیا، اس کے تعلق سے کوئی شخص کیا گنا سکتا ہے۔ میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراد رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کی ضرورت پر ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ سمندر میں ایک کشتی روانہ ہوتی ہے تو اس کشتی کے لیے ایک کیا کہتے ہیں اسے، چلانے والے کو جیسے ایک ملاح کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہی ضرورت مرید کے لیے پیر کی ہوتی ہے کہ وہ صحیح خطوط پر اپنے مرید کی رہنمائی کرے اور صراط مستقیم کی تعلیم دے۔ میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ مجھے وقت ہی نہیں ملا کہ اس کتاب پر میں کچھ لکھ سکوں، کچھ اپنی مصروفیت کی وجہ سے، اس لیے میں ان چند کلمات کے ساتھ میں پھر ایک مرتبہ ریاض متین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور حضرت نظام الدین صاحب سجادہ نشین حضرت سلطان علی شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد فرمایا۔ حضرت پروفیسر عقیل ہاشمی صاحب نے یقین کی دولت کا جہاں ذکر کیا تو ایک شعر علامہ اقبال کا میرے ذہن میں آیا، اس شعر پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ان اولیاء کرام کی زندگی اسی شعر پر منتج ہوتی ہے، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، یہی ان کے پیش نظر تھا اور اسی پر کاربند رہے۔ اسی طرح سے انہوں نے یہاں تبلیغ دین کا کام انجام دیا اور تالیف قلوب سے کام کیا۔ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرت سید شاہ محمد الحسینی صاحب نے اپنے تاثرات سے ہم کو نوازا۔ میں آج کی اس محفل کے نگراں عالی جناب غلام محمد میر یاسین علی صاحب قبلہ چشتی المرزائی سجادہ نشین و متولی حضرت مرزا سردار بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم کو صدارتی خطبے سے نوازیں۔
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اور فضل سے ہم متوسلین جو بزرگان دین سے عقیدت و محبت کی کرنے والے ہیں ان کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بزرگوں کی مقدس تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تو ہم میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما اور نفاق سے دور رکھ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم سلم ديننا والصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة الخير الأنام۔ صلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔